خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے جب خدا نے ہم سبوں کو اکٹھا کیا۔ خدا نے یہ فضل بخشا کہ ہم دعا روزے میں ٹھہر سکے، اور اس وقت جب ہم خدا کی حضوری میں دعا کے لیے جمع ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، آئیں خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ خروج 12 تا 13۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کریں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند خدا ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ یہ حوالہ جو بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں غلامی کے اندر تھی، اور جب قوم غلامی میں تھی اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، انہوں نے وہاں پر خدا کو پکارا، تو خدا نے اپنے لوگوں کا رونا سنا، ان کی فریاد کو سنا، اور خدا ان کو بچانے کے لیے اتر آیا۔ اور جب خدا نے موسیٰ کی معرفت فرعون کے پاس میسج بھیجے، پیغام بھیجے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ جا کر میری عبادت کریں، تو فرعون انہیں جانے سے روکتا رہا، انہیں منع کرتا رہا۔ اور خدا نے پھر کیا کیا؟ خدا نے مصر کی اور ان کے دیوتاؤں کی عدالت کی۔ خدا نے 10 آفتیں ملک مصر پر بھیجی، اور جب بھی خدا کوئی آفت بھیجتا تو اس وقت فرعون ڈر جاتا اور یہ مان لیتا کہ میں لوگوں کو جانے دوں گا، لیکن جیسے وہ آفت ٹل جاتی اس کے بعد وہ پھر ویسے ہی ہو جاتا، اس کی لائف میں کوئی چینج نہیں آتا، اس کے رویے میں کوئی چینج نہیں آتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس روئے زمین پر اکثر لوگوں کی زندگی میں آفتیں، مصیبتیں، مشکلیں، مسائل آتے ہیں۔ تو جب مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، انسان خدا کی حضوری میں گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی زندگی سے مشکل جاتی ہے، آفت ختم ہوتی ہے، تو انسان پھر وہی رویہ اختیار کرتا ہے، پھر وہی مزاج کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہی گھمنڈ، پھر وہی غرور، پھر وہی کام، پھر وہی باتیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے سبب سے خدا کا جو قہر شدید ہے، خدا کا جو غضب ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ لوگ خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں، جس کے سبب سے خدا پھر مزید اپنے غضب کو نازل کرتا ہے۔ تو 10 آفتیں جو خدا نے مصریوں پر بھیجی، وہ دراصل نہ صرف مصریوں کی بلکہ مصریوں کے دیوتاؤں کی بھی خدا نے عدالت کی تھی۔ اور ابھی جو حوالہ پڑھا گیا ہے، یہ آخری آفت تھی جو خدا نے مصریوں پر بھیجی۔ اور یہ آفت کیا تھی؟ خدا نے مصریوں کے تمام پہلوٹوں کو مارنا تھا، اور ان کو مارنا خدا نے کس چیز سے تھا؟ فرشتے کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی جو وہ لوگوں کو مارتا جاتا تھا، وہاں پر ایک وبا چھوڑی گئی تھی، وبا خدا کی طرف سے آئی تھی۔ یہاں پر ہم نے پڑھا بھی ہے نا کہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں۔ تو وبا آئی جس کے سبب سے قوم بنی اسرائیل کے تمام پہلوٹوں کو خدا نے مار دیا، خدا نے ان کی عدالت کی۔ لیکن خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا کیا منصوبہ تھا، ان کے لیے خدا کا کیا پلان یا کیا سوچ تھی؟ خدا نے ان کو یہ بتایا کہ تم اپنے گھر کے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور بازوؤں پر کیا لگانا؟
برے کا خون لگا دینا. اور جب وہ فرشتہ وہاں سے گزرے گا اور جب تمہارے دروازوں کی چوکھٹوں پر اس لہو کو دیکھے گا تو وہ اوپر سے گزر جائے گا. تو جب وہ فرشتہ گزرتا دروازوں کو دیکھتا تو اسے کراس نظر آتا, اسے صلیب نظر آتی, کیونکہ خون کو لگائی چوکھٹ پر اور بازوؤں پر گیا تھا. تو وہاں پر بھی ہمیں صلیب کا مکاشفہ ملتا ہے, وہاں پر بھی ہم صلیب کو دیکھتے ہیں. تو جب صلیب سامنے آ جاتی ہے تو ساری وبائیں پھر اوپر سے گزر جاتی ہیں. جب صلیب درمیان میں آ جاتی ہے تو ساری لعنتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر اس شخص کی زندگی میں وہ داخل نہیں ہو سکتی. تو خدا نے ان کو یہ طریقہ بتایا. اور آج ہمارے لیے جبکہ اس پوری دنیا میں ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی وبا بری طرح پھیلی ہوئی ہے, جس کے سبب سے لوگ غمگین ہیں, خوف زدہ ہیں, دہشت میں ہیں, پریشانی کے حال میں ہیں. تو ہمارے لیے بھی خدا یسوع مسیح کا پاک لہو, خدا کے برے کا خون آج بھی ہمیں ہر طرح کی وباؤں سے محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین آمین. سو لکھا ہے کہ جن گھروں میں تم ہو, یہ بات بھی غور کرنی ہے کہ جن گھروں میں تم ہو اور وہاں پر برے کا خون لگا ہوا ہے, گھروں کے اندر ہونا بھی ضروری ہے. لاک ڈاؤن ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. جب خدا کی طرف سے کوئی آفت چلی آتی ہے, کوئی وبا چلی آتی ہے, تو اس وقت خدا کے لوگوں کو لاک ڈاؤن ہونا پڑتا ہے, گھروں کے اندر رہنا پڑتا ہے, گھروں میں رہ کے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, شفایت کرنی پڑتی ہیں, اور گھر کے باہر پروٹیکشن کے لیے برے کے خون کو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب برے کا خون لگا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے بھی نہ پائے گی. اور لوگوں کو تو وبا نقصان پہنچائے گی, اور لوگ اس وبا سے متاثر ہوں گے, اور لوگ اس وبا سے بیمار ہوں گے, ہلاک بھی ہوں گے, لیکن جن پر برے کا لہو لگا ہوگا ان کے پاس یہ وبا پھٹکنے بھی نہ پائے گی. سو عزیزو, ان دنوں جب ہمارے ملک کی صورتحال ناساز ہے, خراب ہے, بری ہے, تو ضرورت ہے ہم حکومتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر بھی کریں, لاک ڈاؤن کا احترام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع کے لہو میں بھی چھپے رہیں, کیونکہ یسوع کا لہو ہی ہمیں ہر طرح کی وبا سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ہم خدا کی حضوری میں گزاریں, دعا میں گزاریں, تاکہ یہ وبا, یہ آفت نہ صرف ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو. ہاللیلویا. آمین. سو آئیں, اپنے سروں کو جھکائیں, اور آج ہم خدا کی حضوری میں دعا کریں گے, کیونکہ خدا ساری وباؤں کو ٹالنے کی قدرت رکھتا ہے. آج اس برے کے لہو کو پکاریں جس خون کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے, جس خون کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہر طرح کی لعنتوں کو, وباؤں کو, بیماریوں کو منسوخ کر دیتا ہے. اور آئیں خدا کے برے کا شکریہ ادا کریں, جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہی ہماری بیماریوں کو, ہماری لعنتوں کو, ہمارے گناہوں کو, ہر طرح کی وباؤں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا, تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں, اور اسی کے بار کھانے سے ہم نے شفا پائی. آئیں کچھ وقت کے لیے ہم سب خدا کی شکر گزاری کریں, یسوع مسیح کی شکر گزاری کریں, خدا کے برے کی تعریف کریں, صلیب پر کیے ہوئے اس کام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں, صلیب کے لیے شکر گزاری کریں. صلیب جہاں پر موجود ہوتی ہے وہاں پر ہر طرح کا پروٹیکشن ہوتا ہے, وہاں پر لعنتیں منسوخ ہو جاتی ہیں, وہاں پر بیماریاں منسوخ ہو جاتی ہیں, وہاں پر وبائیں منسوخ ہو جاتی ہیں, اور خدا کی قدرت وہاں پر ظاہر ہوتی ہے, خدا کا جلال وہاں پر ظاہر ہوتا ہے, اور وبا خدا کے لوگوں کے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں پاتی. گلوری جیسس, ہاللیلویا. تعریف خدا کے برے کی, تعریف خدا کے برے کی,